آپ نے فرمایا وَشَرُّ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ وَالْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ وَالْبَاغُونَ الْبُرَاءَ الْعَنَتِ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ اللہ کے بدترین بندے کون ہیں؟ جن میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. سب سے برے لوگ اللہ کے نگاہ میں کون ہیں؟ المشاؤون بالنمیمہ. فرمایا نمبر 1 چغلی کرنے والے، لگائی بجھائی کرنے والے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنے والے. ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ تعلق کا دم بھرتے ہیں، ہم سے محبت بھری باتیں کرتے ہیں. ہمارے دشمن کے پاس جاتے ہیں تو اس سے اس کی باتیں کرتے ہیں، ہماری برائی کرتے ہیں. 2 چہرے والے ہیں، دوسرے کے پاس جائیں گے دوسرا چہرہ لے کر، ہمارے پاس آئیں گے دوسرا چہرہ لے کر. انہی کو کہا جاتا ہے آستین کے سانپ، جو ایسا خنجر پیٹھ کے اندر گھونپتے ہیں کہ جس کو نکالنا بھاری پڑ جاتا ہے. ایک دشمن تو کھلا دشمن ہوتا ہے، اس سے آدمی بچ کر رہتا ہے، لیکن جو دوست نما دشمن ہو اس سے بچاؤ بہت مشکل ہوتا ہے. پہلے تو یہ دوستی گانٹتے ہیں، بہت خیر خواہ بنتے ہیں، بڑے قریب آتے ہیں، سارے راز ہم سے لے لیتے ہیں، پھر چوراہے پر لے جا کر ایسا ننگا کرتے ہیں کہ کپڑے دکھائی نہیں دیتے، رسوائی کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی. جب آدمی آستین کے سانپ کے حملے کا شکار ہوتا ہے تو اس حملے سے باہر نکلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا دوہرا چہرہ رکھنے والے لوگ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ برے لوگ. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا تجدون شر الناس یوم القیامة ذی الوجہین یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. قیامت کے دن سب سے بدترین لوگ 2 چہرے والے ہوں گے. ایک کے پاس ایک چہرے کے ساتھ جائیں گے، دوسرے کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ جائیں گے. اللہ اس بری خصلت سے ہماری اور پوری ملت کی حفاظت فرمائے. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والمفرقون بین الاحبہ. اللہ کی نگاہ میں بدترین لوگ وہ ہیں جو 2 محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرنے والے ہیں، جو 2 تعلق رکھنے والے خاندانوں کے درمیان دشمنی کی خلیج پیدا کرنے والے ہیں. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بدترین لوگ ہیں، اللہ کی زمین پر بوجھ بنے ہوئے. آج کی دنیا میں انسانوں کی بھیڑ میں آپ اس صفت کے لوگوں کو تلاش کریں گے تو 1 ڈھونڈیں گے 10 ملیں گے، اتنی کثرت ہو گئی. ہمیں 2 بھائی محبت کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، میاں بیوی تعلق کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں بھاتے نہیں، 2 خاندانوں میں جوڑ ہمیں بھلا معلوم نہیں ہوتا. ہم دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہمیں 2 محبت کرنے والوں کے درمیان اختلاف کی بھنک بھی لگتی ہے تو ہم اس چراغ کو، اس انگارے کو بڑھانے کی، آگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس جلتی کے اوپر تیل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اختلاف اور بڑھے اور ہم دور سے بیٹھ کر تماشا دیکھیں کہ کیسے لڑ رہا ہے. یہ مسلمانوں کی شان نہیں. مسلمان تو آگ بجھانے والا ہے. 2 آدمیوں میں، 2 خاندانوں میں اگر توڑ ہوا ہے تو ہماری ذمہ داری تو اس توڑ کو جوڑ سے بدلنے کی ہے. نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ سفر کر کے جایا کرتے تھے 2 اختلاف کرنے والوں کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے. یہ آپ کا مزاج تھا. ہم آپ کے امتی ہیں، آپ سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، تو ہمارے اندر بھی تو یہی شان ہونی چاہیے. ہمیں بھی لوگوں کو جوڑ کر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے. والمفرقون بین الاحبہ جو نشانی پیغمبر علیہ السلام نے برے لوگوں کی بیان فرمائی ہے کہ محبت کرنے والوں میں جدائیگی پیدا کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تیسری اور آخری چیز آپ نے بیان فرمائی الباغون البراء العنت. برے لوگ وہ ہیں جو گنہگار ہیں اور بے قصور اور بے گناہ انسانوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والے اور الزام لگانے والے ہیں.
جو بے قصور ہوتا ہے، جس نے گناہ کیا نہیں ہوتا، اس کو مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ عدالتیں بھی اس کو مجرم بنا دیتی ہیں۔ مجرم جو حقیقی مجرم ہوتا ہے وہ سینہ چوڑا کر کے سڑکوں پر گھومتا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی جگہ کسی بے گناہ کو پکڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ پیسے سے جو چاہو کروا لو، جس کو چاہو انصاف دلا دو، اور جس پر چاہو ظلم اور زیادتی کے پہاڑ گڑوا دو۔ آج کی دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ جس سے ہمارا تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے، بس ہم اس کی بے عزتی کرنے پر اتر جاتے ہیں، اس پر ایسے ایسے الزامات لگائے جانے لگتے ہیں کہ وہ کہیں کا نہ رہے، اپنے معاشرے میں منہ اٹھا کر چلنے کے لائق نہ رہے، بے بنیاد الزامات کی بوچھار لگا دی جاتی ہے۔ ایک دن تک جس کے ساتھ ہم وقت بیٹھے دکھائی دیتے تھے، جو ہمارا راستہ بنا رہتا تھا، صبح و شام اس کے یہاں آنا جانا رہتا تھا، بس ذرا سا اختلاف ہوا، دوری ہوئی، تلواریں نیام سے ایسی نکلتی ہیں کہ اب اس سے برا ہماری نگاہ میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کل تک وہ ہماری ناک کا بال بنا ہوا تھا، اس میں کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن ہم سے تھوڑا سا اختلاف ہوا تو آج اس سے زیادہ عیب دار کوئی ہماری نگاہ میں نہیں ہے۔ ناانصافی ہے، ظلم ہے، یہ اچھے انسان کی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ کتنے دن تک انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے؟ دنیا کے چند روزہ ظاہری نفع کی خاطر انسان اپنے ایمان کو نیلام کر دے، اپنی غیرت کو داؤ پر لگا دے، اپنی حمیت کو داؤ پر لگا دے، تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے انسانوں میں شامل فرمائے، اور برے انسانوں میں شامل ہونے سے باری تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جو باتیں اللہ نے سنوائی ہیں، مالک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔